باب الحوائج کی خدمت میں حاضری رہے گی، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ باب الحوائج امام حسین کی خدمت میں کیسے رہے. مضمون سے نہیں ہٹوں گا. جی ہم شیعوں کی سنی بھائیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں خود بھی سنی ہوں. جی 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 ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو. میری آرزو ہے کہ سنی بھی شیعہ ہو جائے. تو میں سنی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم شیعوں کی ایک کمزوری ہے، ہم شیعوں کی ایک کمزوری ہے کہ اگر کسی چھت پہ علم لگا ہوا ہو تو ہمیں اپنا گھر لگتا ہے. میرے بھائی چپے چپے پہ مدرسے بناتے ہیں، ہم چپے چپے پہ علم لگاتے ہیں. یہ علم نہیں ہے، حسینی مدرسے کا اعلان ہے. اعلان ہو رہا ہوتا ہے علم دیکھ کر کے یہاں حسین کی بات ہوتی ہے، اور حسین کی بات یعنی نعمت الہیہ، حسین کی بات یعنی تمام خوبیوں کا مجموعہ. صحیح ہے. جیسے کسی کی تھکے نہیں ہے نا میری باتوں سے. حسنین شاہ صاحب کیا کل تقریباً 2 گھنٹے ہو گئی، مجھے نہیں چاہوں گا کہ آج اتنی لمبی گفتگو. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. شکریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اسلام، نعرہ اسلام، بار دیگر باواز بلند صلوات. جیسے بلا تشبیہ، جیسے، کیونکہ تشبیہ مکمل نہیں ہوتی، مکمل بات نہیں ہوتی. مثال ہے جیسے ہمارے گھروں پہ لگا ہوا علم جی ہمارے گھر کو عظمت دیتا ہے، ایسے مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں. خطیب کعبہ فضائل حسین پڑھ رہا ہے. جی میرے مولا حسین نے آواز دی، عباس حاجیوں کو بتاؤ کہ میں کون ہوں. اچھا میں اپنی حصے کی اگر گفتگو ساری زندگی بھی امام حسین کے بارے میں کرتا رہوں تو کچھ نہیں کہہ سکوں گا، آپ کچھ نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ ہماری معرفت نہیں ہے. ہم تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریفیں کرتے ہیں، ہمیں کیا پتا اندر کیا ہے. بات وہ کرے کہ جو اس مزاج کا ہو. ائمہ اہل بیت کی معرفت کا ایک ذریعہ معصوم کا معصوم کے بارے میں کہنا اور فرمانا ایک ذریعہ ہے معرفت کا. زیارت نامے میرے بچے اور جوان پڑھیں. زیارت نامہ کیونکہ معصوم نے معصوم کو سلام کیا ہے تو اس میں جو القاب استعمال کیے ہیں وہ ہماری معرفت کا ذریعہ ہے. وہی صحیح بات ہے. عباس نے بتاؤ میں کون ہوں. فرمانے لگے مولا کہاں کھڑے ہو کر خطاب کروں. فرمایا کعبے کی چھت پہ. جب عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے تو وہاں جا کے سوال کیا مولا رخ کہاں کروں. میرے مولا حسین نے فرمایا کہ جب بلال اذان کہنے مکے آئے، مدینے میں تو مکے کی طرف رخ کر کے اذان کہتے تھے، مکے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہاں رخ کریں. تو سرکار نے فرمایا میری طرف رخ کرو. عباس خطاب کرو مگر میری طرف رخ کر کے. اب مولا عباس خطاب کر رہے ہیں، فضائل حسین مولا بیان کر رہے ہیں اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں. پھر تسلی دیجئے دیر تو نہیں ہو رہی. کعبے کی چھت پہ مولا عباس کھڑے ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کعبے کی چھت پہ علم لگا ہوا ہو. واہ بھائی دیکھیے یہ محفل ہو رہی ہے، مسکرانا اس محفل کا حصہ ہے. مجلس ہو نہیں رہی جو میں آپ کو مسکرانے نہ دوں.
تو یہ جو اور ہمارے ہاں محفل ہو رہی ہے عراق اور ایران میں نہیں ہو رہی. عراق ایران کی محفل کا، لبنان بحرین کی محفلوں کا رنگ کچھ اور ہے. یہ بر صغیر کی محفل ہے، یہاں نعرہ بھی لگے گا، یہاں شعر بھی سنایا جائے گا، یہاں آپ سے نعرے کی توقع بھی کی جائے گی، جواب کی توقع بھی کی جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے بعض لوگ جگر پہ پتھر باندھ لیں. میں عوامی خطیب ہوں، مزاجوں سے بھی آشنا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور اس ذائقے کو بھی لے کر ہمیں جانا ہے یہاں سے. فرمایا عباس بتاؤ میں کون ہوں؟ سناؤں خطبے کے کچھ جملے. مولا عباس کی زبان سے مولا حسین کی تعریف. مضمون پر ہوں، مولا حسین پر غور کر رہے ہیں. حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں، مطاف میں حاجی طواف کر رہے ہیں. سب سے پہلا جملہ مولا 32 جملے ہیں، دیکھیں میں کہاں تک جاتا ہوں. سب سے پہلا جملہ مولا عباس نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا. سبحان اللہ. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے بے قدوم ھذا. اللہ اکبر. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے بے قدوم ابی ہے ھذا، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف دیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا بابا تو آپ کے بھی ہیں. ادب جہاں قربان ہو جائے اسے عباس کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ھذا. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف دیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. بابا تو آپ کے بھی ہیں مگر حسین بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہوں گا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. محمد حنفیہ جاؤ اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ ہودج گرے. آگے گئے، تیروں کا مہ برسنے لگا، پیر پلٹنے لگے. چند قدم الٹے پیر چلے کہ پشت پر کسی نے ہاتھ رکھا. مڑ کے دیکھا تو امام حسن کھڑے تھے. فرمایا بھائی تلوار اور ڈھال مجھے دو. اور مولا حسن نے تلوار اور ڈھال لی اور میدان میں اترے اور بلا تشبیہ برق کی مانند میدان سے گزرتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے اور گھٹنے کاٹے. ہودج گری، جنگ ٹھنڈی پڑی. واپس لوٹے تو مرحبا کی آوازیں سے امام حسن کا استقبال ہوا. کیا دیکھا؟ محمد حنفیہ گردن لٹکائے کھڑے ہیں. تربیت اولاد کا پیغام ہے. ایک بچے سے کام ہو اور دوسرے سے نہ ہو تو حوصلہ شکنی نہ ہونے پائے. اپنے بچوں کی اگر کوئی کمزوری ہو تو اس بچے کو احساس دلاؤ کہ تم یہ کمزوری آئندہ ٹھیک کر سکتے ہو. اور قریب جا کر پشت پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ بابا جو کام آپ نے مجھے دیا میں نہیں کر پایا، بھائی حسن کر کے آ گئے. امام نے فرمایا خبردار، انت ابنی وہو ابن رسول اللہ. خبردار، حسن کے برابر نہ سوچنا، تم میرے بیٹے ہو وہ رسول اللہ کا بیٹا. توجہ کی. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو شرف عطا کیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. ہاں یہ جملہ روشن ہو جائے گا اس بعد والے جملے سے. فرماتے ہیں من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن. پہلے یہ اینٹوں کا اور گارے کا گھر تھا، علی کی وجہ سے قبلہ بنا ہے.
تک یہ گارے کا اور اینٹوں کا ایک گھر تھا، لیکن جب میرے مولا حسین کے بابا اس میں آئے تو یہ قبلہ بن گیا۔ اب اس کے بعد والا جملہ، ایتھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، اے کافرو، اے فاجرو۔ مولا عباس کا لہجہ ہے، لگتا ہے جیسے علی بول رہا ہے۔ اے کافرو، اے فاجرو، مولا یہ تو طواف کر رہے ہیں، کافر کہاں ہیں؟ یہ تو مطاف میں ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں، یہ کافر کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ مولا عباس بتانا چاہتے ہیں جو حسین کو مارنے آئے وہ مسلمان کہاں ہے؟ ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، کیا تم نیکوکاروں اور متقیوں کے امام پر اللہ کے گھر کا رستہ روک سکتے ہو؟ یہ جو ہم کعبہ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ تمہارے خوف میں نہیں جا رہے، یہ مشیت الہی ہے۔ تم کیا متقیوں کے امام پر اللہ کے گھر کا رستہ روک سکتے ہو؟ من ہوا احق بہ من سائر البریہ، اس گھر کی وراثت اس کے علاوہ کس کے پاس ہے؟ مولا عباس مولا حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ اس گھر کی وراثت حسین کے علاوہ کس کے پاس ہے؟ میں اپنی عقیدت کا جملہ اور روایات کی روشنی میں عقیدت بنائی جاتی ہے۔ ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، عزیزان گرامی، ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے اور کعبہ حسین کا طواف کرتا ہے۔ من ہوا احق من سائر البریہ، کون ہے ان کے علاوہ جو اس کعبے کا وارث ہو؟ من ہوا ادنا بہ، کون ہے کعبے سے قریب تر؟ کون ہے جسے کعبہ پہچانتا ہو؟ بات حسین مولا کی ہو رہی ہے۔ امام سجاد جب مطاف میں داخل ہوئے تو جیسے نیل پر حضرت موسیٰ کا عصا پڑا ہو، مطاف میں رستہ بننا شروع ہو گیا۔ تو حشام کے مہمان نے پوچھا یہ کون ہے جو تمہیں تو رستہ مل نہیں رہا، دھکے لگے، اور یہ سادے کے کپڑوں میں آئے اور انہیں مطاف میں جگہ ملنا شروع ہو گئی۔ تو کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ شاعروں سے ذرا بچ کے رہیے گا، بعض لوگوں کو توجہ چاہوں گا، بعض شاعروں کو صاحبان ثروت نوازتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، بعض اوقات انہی کے خلاف شعر کہہ دیتے ہیں۔ شاعر کی اگر فطرت سالم ہو جائے تو یہ بادشاہوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ جی یہ درباری شاعر تھے فرزدق، آئے بھی حشام کے ساتھ تھے جی، اس کے باوجود جیسے ہی اس نے کہا نا میں نہیں جانتا، تو فطرت سالم ہوئی اور کہا تم نہیں جانتے مگر کعبہ اسے جانتا ہے، حجر اسود سے اسے جانتا ہے، صفا و مروہ اسے جانتا ہے، اور کوئی 28 شعر کہہ دیے فی البدی مولا امام سجاد کی شان میں۔ کون ہے جسے یہ سب سے زیادہ جو اس کے قریب ہو؟ من ہوا ادنا بہ، کون ہے کعبے سے قریب تر؟ اب جملہ سنے مولا عباس کا، وَلَوْلَا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ۔ عباس کے جملے ہیں، اگر حکم الہیہ نہ ہوتا، اگر اسرار علیہ نہ ہوتا، رازوں میں سے راز نہ ہوتا، اگر حکم الہی نہ ہوتا اور اسرار میں سے راز نہ ہوتا، اور عوام کے امتحان میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا۔ جی بعض باتیں جو چھپا کے رکھی جاتی ہیں اس کے تینوں علتیں بتا دی ہیں۔ ہر بات ہر ایک سے نہیں کی جائے گی، ہر بات مائک پر نہیں ہوگی، ویسے ہی عشق کی گفتگو چوک پر نہیں ہوتی۔ یہ مائک جہاں ہمارے حق میں ہے وہاں کچھ عشقی باتوں کے لیے، عاشقانہ باتوں کے لیے رکاوٹ بھی ہے جی۔ تین علتیں بتا دی، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا
اگر اسرار نہ ہوتے، سر اور راز نہ ہوتا، اور عوام کے امتحان میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا، لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِي لَدَيْهِ، تو حسین کے آگے بڑھنے سے پہلے خانہ کعبہ اڑ کے ان کے قدموں میں آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ کعبہ اسے جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ پڑھوں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم الید، ساری دنیا حجر اسود کا بوسہ دیتی ہے، حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ۔ سبحان اللہ۔ بلندتر صلوات پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ بولا ولولا ولو تکم ولو لم تکن مشیت مولایا، اگر میرے مولا حسین کی مشیت اور مرضی کے خلاف نہ ہوتا، ولو لم تکن مشیت مولایا، جو محبوبتاً من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا کی مشیت جو کہ اللہ کی مشیت کی پابند ہے اس کے خلاف نہ ہوتا، لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَسَقَرِ الْغَضَبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، تو میں عباس تم پر ایسے جھپٹتا جیسے بھوکا پرندہ چڑیوں پہ جھپکتا ہے، میں تم سب کو نوچ نوچ کے کھا جاتا، مگر میرا مولا حسین یہ نہیں چاہتا۔ اتخافون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ، تم اس گھرانے کو، ہمارے گھرانے کو، حسین کے گھرانے کو موت سے ڈراتے ہو؟ تم حسین کے گھرانے کو موت سے ڈراتے ہو؟ جنہوں نے بچپن میں موت کا پنجہ توڑا ہو، جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی مروڑی ہو، وہ جوانی میں کیسے ہو گئے؟ وہ جوانی میں کیا کریں گے؟ بھائی میں تو مجبور ہوں کہ مجھے تو پڑھنا ہے۔ ہمتن گوش ہیں، ہمتن ٹائم اینڈ سپیس ہم بھول چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا اتنا سحر انگیز گفتگو سن کے ہم بالکل ممنون ہوں، ممنون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اسلام، نعرہ اسلام، بار دیگر بآواز بلند مکے میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ جاننے کے لیے کہ حلالی ہے، اب ممبر کی زبان کا مجھے خیال رکھنا ہے، تو ایک پتھر پہ لٹا دیتے تھے اور ایک اژدہا نکل کر آتا تھا، اگر بچے کو تکلیف پہنچائے تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی، اور اگر واپس چلا جائے اور بچہ مسکراتا رہے تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی کہ حلالی ہے۔ جب خانہ کعبہ سے حضرت ابو طالب لے کے نکلے، آغوش میں مولا علی، ساتھ ساتھ مولا نبی، 30 سال بڑے ہیں مولا علی سے، سرکار دو جہاں، لے کے چلے حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ بنت اسد عقب میں ہے، تو وہاں سے کابل آبار، وہاں سے یہودی عالم، وہاں سے پادری، وہاں سے فلاں، آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب قاعدہ قانون سب کے لیے ہے، تم بھی اپنے بچے کو لٹاؤ۔ میں جملہ عقیدت بھرا کہوں گا، ابو طالب کو کیا اس طرح، سبحان اللہ، فوراً آگے بڑھ کے پتھر پہ لٹا دیا مولا علی کو۔ پیچھے ہٹے تو پہاڑوں سے اژدہا نکل کر آیا، اور جیسے ہی وہ آگے آیا اور مولا علی پر اپنا پھن پھیلایا تو مولا نے ایک ننھا سا ہاتھ اٹھا کے اس کے کلے میں دیا، اور پھر دوسرا ہاتھ اٹھا کے دوسری کلے میں دوسری طرف کا منہ پکڑا اور دونوں طرف پکڑ کے چیر دیا۔
اس منظر کو دیکھ کر فاطمہ بنت اسد بی بی نے آواز لگائی حیا درہ، حیا درہ، حیا یعنی سانپ، درہ یعنی چیر دیا گیا، پھاڑ دیا گیا، حیا درہ کثرت استعمال میں حیدرہ. یہ ماں نے حیدر نام ہی اس لیے رکھا ہے. اس سے زیادہ شریفانہ جملہ نہیں ہو سکتا. جی ہم اصحاب مصطفیٰ جب طے کرنا چاہتے تھے کہ کون منافق ہے اور کون مومن، تو اصحاب کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، چہرہ پکار کے بتائے گا. تو یہ کسوٹی اصحاب کی ہے. جی حیا درہ، سانپ کو چیر دیا. اب کتنی تیزی سے آگے بڑھی جناب فاطمہ بنت اسد، بچے کی پیشانی کا بوسہ لیا. حضرت ابو طالب آگے بڑے، سینے سے لگایا، لے کے چلے مسکراتے ہوئے. اور ایک مرتبہ اس گھر میں ایک عجیب خوشی ہے، بلکہ کہہ دوں دوہری خوشی ہے. جیسے ہی اور آگے بڑھے پھر وہی لوگ آ کے کھڑے ہوئے. ابو طالب کہاں جا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا میں نے لٹا دیا تھا، میرے بچے نے سانپ کو، اژدہے کو چیر دیا. کہنے لگے تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی. آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ بھائی آپ ایسے نہیں سنیں گے اس جملے کو. برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا ان سے کہہ دیجئے قیامت تک یہی کسوٹی ہے. بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد وال. یہ فرما رہے ہیں مولا عباس، یہ فرما رہے ہیں مولا عباس. اللہ اکبر. اتخافون قوما یلعبوا بالموت، تم اس گھرانے کو موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپن میں موت کی کلائی مروڑتے تھے، وہ جوانی میں کیسے ہوں گے؟ یہ اس علی کا بیٹا ہے. یہ اس قول کا کی کچھ تشریح. پھر فرماتے ہیں ہے ہاتھ فانظروا ثم انظروا مما شارب الخمر. ہے ہاتھ بری ہیں، دور ہیں، محفوظ ہیں ہم اس سے. اور اس سے کیا مقایسہ کہ جو شارب الخمر ہو، وممن صاحب الحوض والکوثر، ایک شراب پیتا ہے، ایک صاحب کوثر ہے. کہاں کا مقایسہ ہے حسین کے ساتھ کسی اور کا؟ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے تو 4 مصروں میں اتنے حسین پیغام دیے ہیں. مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. شاہ حسین، بادشاہ حسین، دی حسین، دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ حسین. 4 مصروں میں 5 دفعہ حسین حسین بولا ہے. پیغام دیا ہے، پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے، سمیٹو گے تو حسین بنے گا. اور پھر شاہ حسین، بادشاہ حسین، دی حسین، دی پناہ حسین. پہلے 2 مصروں میں 2 دفعہ حسین حسین کہا. تیسرے مصرے میں یزید کا نام آیا ہے، اس لائن میں ہی حسین کا نام نہیں لکھا. سرداد نداد دست در دست یزید. اس پوری لائن میں، اس پورے مصرے میں یزید کا نام ہے، حسین کا نام کیسے لائیں؟ یہ حسین کی توہین ہے کہ یزید کے ساتھ رکھا جائے. یہی مولا عباس فرما رہے ہیں. خبردار وہ شارب الخمر اور یہ صاحب حوض کوثر. تم مقایسہ کر رہے ہو صاحب حوض کوثر کا شارب الخمر سے. ممن فی بیتہ وحی والقرآن،
ممن فی بیتہی لہب نیران، تم حسین کا اس سے مقایسہ کر رہے ہو جس کے گھر میں وحی اور قرآن اترے وہ، اور جس کے گھر میں گندگیاں بھری ہوئی ہیں وہ، یہ دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ جی آگے بڑھوں؟ اللہ اکبر. انتم وقعتم فی غلطۃ التی وقعت فیہا القریش، تم بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہو. مولا عباس کا جملہ، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے قاتلان حسین منافقوں سے خطاب کر رہے ہیں. تم بھی ایک غلطی کا شکار ہو جس غلطی کا شکار قریش تھے. یریدون قتل رسول اللہ، جو رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے. اللہ اکبر. وانتم تریدون قتل ابن بنت رسول اللہ، اور تم رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو. وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے قریش والے، تم رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو. اب جملہ سنیں، ولا یمکن لکم ما بلا یمکن لہم ما دام امیر المومنین حیا. جب تک علی زندہ رہے، علی کی وجہ سے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ نبی کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیفا یمکن لکم، اب مجھے بتاؤ تمہارے لیے کیسے ممکن ہے. اللہ اکبر. قتل ابی عبداللہ ما دمت حیا، تمہارے لیے کیسے ممکن ہے تم ابو عبداللہ کو قتل کر دو جب تک میں زندہ ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے تم حسین کی طرف دیکھ نہیں سکتے ہو. میں نوکر ہوں حسین کا. اللہ اکبر. اچھا تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، سنو. اخبرکم بسبیلہ، حسین کے قتل کا تمہیں ایک رستہ بتا دیتا ہوں. بادروا قتلی واضربوا عنقی لیحصل مرادکم، تم میری گردن کاٹو، مجھے مارو تاکہ تمہاری مراد پوری ہو. میرے ہوتے ہوئے حسین مولا کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے نہ دیکھنا. عزیزو، حسین مولا کی بات ہے. یہ جو میں بنائے ہوئے آپ کے سامنے اشارہ کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں مٹھی، اور یہ جو اشارہ کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں ہتھیلی. حسین میں یا کہہ دوں حسینیت میں اور یزیدیت میں یہ فرق ہے. اور دقت چاہوں گا، معاشرہ اس لیے پریشان ہے کہ یہاں لینے والے زیادہ ہیں، دینے والے کم ہیں. اسی محفل میں جناب محترم ابن حسین صاحب کی طرف سے فرض کیجئے دروازے پہ ٹوکرا دے کر کسی عزیز کو کھڑا کر دیں کہ تبرک بانٹو. بانٹنے والا ایک، لینے والے 2000. تو دھکا لگے گا، کھوا چھلے گا، آوازیں لگیں گی. حتیٰ لینے کی غرض والا آواز لگائے گا چاچا مجھے دے دو. اب وہ کہے گا یہ میرا بھتیجا کون سا ہے. پھر آواز آئے گی ماموں مجھے دے دو، تو وہ اس کی توجہ بڑھے گی میرا بھانجا کون سا ہے. جی رشتے تو مانگنے والوں کا تو مزاج پرانا ہے نا. جی مانگنا مطلب ہو تو رشتہ داریاں تو بناتے ہیں. تو دینے والا ایک اور لینے والے 2000. تو پھر یہی ہوگا نا، دھکے لگیں گے، پریشانیاں ہوں گی، لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہو جائیں. تو جیسے ہی ابن حسین صاحب نے دیکھا کہ صاحب دینے والا ایک ہے اور لینے والے زیادہ ہیں، تو فوراً آواز لگائی دوسرا دروازہ بھی کھولو اور تم جا کے وہاں سے بانٹو. تو مجمع تقسیم ہوا، مگر پھر بھی حالات اچھے نہیں تھے. تو نے کہا جی تیسرا دروازہ بھی کھولو. تو جیسے جیسے دینے والے بڑھتے جائیں گے ایسے ایسے فساد ختم ہوتا چلا جائے گا، جھگڑا مٹتا چلا جائے گا، تکرار ختم ہوتی چلی جائے گی. حسین کی زندگی کا پیغام اولیہ یہ ہے کہ دینے والے بنو.
اگر دینے والے تم بن گئے تو معاشرے سے فساد ختم ہو جائے گا. وہ کیسا مثالی دور ہوگا جب دینے والے لینے والوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا. اور اگر کسی کو یہ گمان کر کے دے رہا ہوگا کہ یہ لینے والا ہے تو کہے گا میں خود لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے نکلا ہوں. امام حسین کی زندگی کا ایک پیغام دینے والے بنو. سب کچھ دینا یہ ہنر ہے حسین کا. اللہ نے امت سے کچھ مانگا تھا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہ نیک آدمی ہو ہی نہیں سکتا جو اس میں سے کچھ نہ دے جس سے وہ محبت کرتا ہے. کچھ مانگا تھا اللہ نے, حسین نے سب کچھ دیا ہے. اور سجا سجا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر سب کچھ دیا ہے کہ وہ نہ رہ جائے, وہ رشتہ نہ رہ جائے, بھتیجے کا رشتہ نہ رہ جائے, بھانجے کا رشتہ نہ رہ جائے. جی. اور مال دینا یہ تو بہت آسان ہے. جان دینا, ہم جان کی خاطر مال خرچ کر دیتے ہیں, بڑا بڑا بیماریوں میں اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں کہ جان بچ جائے. مگر مولا حسین جان دے رہے ہیں. یہ دینے والا جذبہ. عزیزو, پیغام حسینی. سارے سال طالب علم استاد سے پوچھے استاد اس کا کیا مطلب ہے, یہ اچھا شاگرد ہے. مگر یہی شاگرد اگر امتحان گاہ میں اسی استاد سے پوچھے استاد اس سوال کا کیا مطلب ہے, تو یہی قابل مذمت. سارے سال پوچھنا حسن, امتحان میں پوچھنا قبح. مدد نہیں لی جا سکتی جب امتحان ہو. میں انہیں جواب دے رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مشکل کشا کہتے ہو اور مولا علی سے مدد مانگتے ہو تو انہوں نے اپنے بچوں کی مدد کیوں نہیں کی. یہ مدد کی جگہ نہیں تھی, یہ امتحان کی جگہ تھی. امتحان کی جگہ ہمیں مدد نہیں کی جاتی. اور نہ صرف وہ مدد نہیں کریں گے, یہ بھی مدد نہیں لے گا. فضائل کا باب ہے مگر ہے مقتل کا مرحلہ. جب مولا گر رہے تھے نا گھوڑے سے تو ایک طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے, لا واللہ مجھے نہیں چاہیے, لا واللہ مجھے نہیں چاہیے. مختار کے دربار میں ایک سپاہی نے یہ تو بتایا, کئی سپاہیوں نے بتایا کہ حسین آخری وقت میں ادھر گرتے تھے تو کہتے تھے نہیں, ادھر گرتے کہتے نہیں. کوئی نظر ہمیں نہیں آیا کہ جو کچھ دے رہا ہو. آیت اللہ فاطمی ایک عارف ہیں اللہ کے, میں نے ان سے خود یہ جملہ سنا کہ آگے بڑھ کے نبی کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ. آگے بڑھ کے مولا سے سیدہ فرماتی تھی بیٹا میری گود میں آ جاؤ, اور فرماتے تھے ماں یہ میرا امتحان ہے, نہ یہ میرا امتحان ہے. موقع اور محل کو دیکھ کر یہ امتحان کہا ہے, یہاں مدد نہیں لی جائے گی. یہ پیغام ہے امام حسین کی زندگی کا. عزیزان گرامی, اللہ نے سب سے بڑی قربانی حضرت ابراہیم سے لی ہے, یہ طے ہے نا. ان ھذا لہو البلاء المبین, قرآن کہہ رہا ہے نا. سب سے بڑی مصیبت تھی جو ابراہیم کے اوپر, سلام علی ابراہیم. سب سے بڑی مصیبت ہم نے ابراہیم پر ڈالی. اور جو سب سے بڑی مصیبت حضرت ابراہیم نے قبول کی اور اس کا امتحان دیا وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے مال کی قربانی. سارے جانور اللہ کی راہ میں دے دیے. جبریل نے واپس کر دیا کہ تمہارا دل دیکھ رہے تھے, ہمیں تمہارے جانور کی ضرورت نہیں تھی. پھر آگ میں کود گئے, یہ جان کی قربانی. پھر بچے کے گلے پہ چھری رکھ دی, یہ اولاد کی قربانی. انسان کے پاس اس سے ہٹ کر اور کیا چیزیں؟ ان تین چیزوں سے ہٹ کر آپ کے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. یا مال ہے, یا اولاد ہے, یا جان ہے. حضرت ابراہیم نے تینوں چیزیں دے دی, مگر تینوں چیزیں اللہ نے رکھی نہیں. مال بھی واپس کر دیا, اسماعیل بھی زندہ رہے, دمبا ذبح ہوا نا. حضرت ابراہیم بھی آگ میں پہنچے تو آگ گلے گلزار ہو گئی, نہیں جلے نا. اور پھر کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے ان تینوں قربانیوں کو مؤخر کر دیا ایک ذبح عظیم پر. اس سے بڑی قربانی چاہیے ہمیں. ان تینوں قربانیوں سے بڑی قربانی ہمیں چاہیے. تو بڑی کیسے ہوگی؟
بڑی تبھی تو ہوگی کہ مال بھی رکھ لیا جائے، اولاد بھی رکھ لی جائے، جان بھی رکھ لی جائے۔ توجہ چاہوں گا، آپ کا یہ 4 سال کا بچہ یا آپ کا پوتا، اس کے لیے ٹافی لائیے، ٹافی دے کر جب اس کا کور، اس کا ریپر اتار کے وہ کھا رہا ہو تو کہیے بیٹا مجھے دے دو۔ اول تو بچہ دے گا نہیں، اور دے دے تو آپ کھا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی ٹافی کھا رہا ہے جی۔ یعنی اپنی دی ہوئی ٹافی اگر آپ کھائیں گے، میں کھاؤں گا تو مذمت ہوگی نا کہ بچے کی ٹافی کھا گئے۔ 2 سال کا تھا تو میں نے اس بچے کی ٹافی نہیں کھائی، یہی بچہ جب 30 سال کا ہوگا، کمیشن کا اور CSS کی تیاری کر کے یہ مثال ڈپٹی کمشنر لگے گا، یہ گاڑی مجھے لے کے دے گا میں لے لوں گا، یہ گھر بنا کے دے گا میں لے لوں گا، یہ میرے لیے اچھے کپڑے بنائے گا میں لے لوں گا۔ 30 سال پہلے ٹافی نہیں لی، 30 سال کے بعد سب کچھ لے رہا ہوں، کیا بدلا ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم سے مال نہیں لیا، جان نہیں لی، اولاد نہیں لی، حسین سے مال بھی لے لیا، جان بھی لے لی، اولاد بھی لے لی۔ کیا فرق ہے دونوں قربانیوں میں؟ قرآن کی زبان میں علامہ اقبال کہتے ہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ جو قرآن میں آیا ہے نا وفدینا ہو بے ذبح عظیم، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ حسین ہے۔ اقبال کا فلسفہ کربلا دیکھ لیا جائے، اللہ نے حضرت ابراہیم سے تینوں چیزیں لے کر واپس کر دیں، امام حسین سے لے کر رکھ لی۔ بس آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے، یہی فرق ہے ابراہیم اور حسین میں۔ بچے سے ٹافی نہیں لی، بڑے ہو کے گھر بھی لے لیا، یہی فرق ہے حسین اور ابراہیم میں۔ ابراہیم بندگی کا بچپنا ہے، حسین بندگی کی جوانی ہے۔ یا اللہ ہمارے بولنے اور سننے کو عبادت شمار فرما، اس گھر پہ اپنا کرم اور رحمت نازل فرما۔ شرکائے محفل تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، حسین کو وسیلہ بنا رہے ہیں، ان سب کو عطا فرما۔ ہم سب فقیر ہیں، ہمیں اپنے خزانے سے مالدار فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام حسین کو ہم سے راضی فرما، زیارت قبر امام حسین ہمیں بار بار عطا فرما۔ جناب ابن حسین صاحب کے والد گرامی جناب سید محمد حسین اور سید غضنفر عباس صاحب کے جملہ مرحومین اور اس گھر کے بزرگ، خاص طور پہ والد مرحوم جو بانی دادا اور دادا، ان تمام بزرگوں کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ التماس کروں گا سید مظہر عباس اور ان کے فرزندان سید محمد کمال، سید محمد حسین، سید ابن حسین، سید ابن عباس، سید حسن رضا، سید محمد حسین، سید علی نور گردیزی، سید زین امام اور اس گھر کے تمام اس خاندان سے جڑے ہوئے تمام احباب کی صحت و سلامتی کے لیے، رزق عزت میں اضافے کے لیے، عمر اور زندگیوں میں برکت کے لیے، مولا حسین کی بارگاہ میں ایک بھرپور اپنی حاجتوں کی برابری کے لیے، اور ان جو نام میں نے لیے ان کے لیے صحت و سلامتی اور رزق اور عزت کے لیے بھرپور توانائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ہمیشہ کی طرح سچائی کے ساتھ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔